اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ جب بیان کرنا چاہتے تھے نا تو آپ پر ہنسی طاری ہو جائے, آپ پر بے ہوشی طاری ہو جائے. ہوش آتا تو پھر دوبارہ سے آپ بیان کرنا چاہتے تھے لیکن پھر بے ہوش ہو جاتے. یہ کیفیت جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رہی نا, 3 بار رہی, 3 بار یہ کیفیت رہی کہ آپ جس حدیث کو بیان کرنا چاہتے تھے بیان کرتے سے پہلے آپ پر غشی طاری ہو جائے. توجہ ہے کمیٹی والوں کی, غشی طاری ہو جاتی, بے ہوش ہو جایا کرتے. بعد میں 3 مرتبہ بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آیا تو پوچھا, جب ہوش میں ہوئے قاعدے کے ساتھ پوچھا, یا ابو ہریرہ آپ جو حدیث جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ کی, آپ بیان کرنے سے پہلے آپ پر بے ہوشی طاری کیوں ہے؟ کہتے ہیں میں نے وہ حدیث جو پڑھی ہے نا, جو حضور نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے عالموں کو, ایسے نمازیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے فرمایا جائے گا یہ بتاؤ تم نے علم کیوں حاصل کیا, تم نے نمازیں کیوں پڑھی, اور پھر ان کو جہنم میں ملا. جب میں یہ بات سنتا, جب میں اس کو یاد بیان کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے مجھ پر غشی طاری ہو جاتی, بے ہوش ہو جاتا. میں یہ سوچتا تھا کہ ایسا تو نہ ہے کہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں. جب یہ خیال آتا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی. فرماتے ہیں میں یہ سوچتا ہوں عالم بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, نمازی بھی ڈالے جائیں گے, وہ کون سے والے ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نماز اس لیے پڑھی ہوگی کہ لوگ ہم کو نمازی کہیں. وہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے علم اس لیے حاصل کیا ہوگا لوگ ہمیں عالم کہیں. وہ لوگ وہ ہوں گے جو حاجیوں کو بھی ڈالا جائے گا, پوچھا جائے گا تم نے حج کیا, کہاں کیا, کیوں کیا, کہیں گے تیری رضا کیا. اللہ فرمائے گا فرشتوں سے یہ جھوٹ بول رہا ہے, اللہ کی رضا نہیں تھی, اس کی اپنی منشا تھی. منشا یہ تھی کہ لوگ مجھے حاجی کہنے لگ جائیں. اللہ کی رضا کو نہیں کام کرنا. نمازیں پڑھ لی تھی تو اپنے اس لیے پڑھ لی تھی لوگ مجھے نمازی کہیں, علم حاصل کیا اس لیے کہ کیا لوگ مجھے عالم کہیں. کیا کمیٹی والوں بتاؤ تم نے جو جلسہ کیا یہ نیت کر لی ہے کہ یہ مالپور تتیرا والے جو آنے والے مہمان ہیں یہ تمہارا نام یاد رکھ لیں کہ کوئی اسلم میاں ہے, کوئی انیس میاں ہے, کوئی فلاں صاحب ہے, کوئی فلاں صاحب ہے. یہ نام اگر نیت ہے تو آپ نے جو محنتیں کر کے چندے مانگے تھے لوگوں سے, کہا اللہ ہوگا ہمیں اللہ کے نام کو دو کہ ہمیں جلسہ کرانا ہے, دین کا کام کرنا ہے. بتاؤ آپ نے یہ جو محنتیں کی, مشقتیں کی, لوگوں کی باتیں سنی, ان سب پر آپ کو اجر کیا ملا؟ عزیزان گرامی نیت اچھی کریے. بخاری شریف کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. امام بخاری جب سب سے پہلے بیان کرتے ہیں تو پہلے حدیث کو بیان کیا, فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کو ثواب نہیں ملنے والا ہے. آپ چاہتے ہو کہ آپ کے نام اعمال میں نیکی آئے تو دیکھو اللہ کی رضا کو کام کرو, نام تو ہو ہی جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, اللہ کی رضا کو کام کرو نام ہو جائے گا. جتنے اللہ والوں کی جو ذکر کرتے ہو نا, کبھی بڑے پیر صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, کبھی خواجہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے, کبھی بڑے سرکار کا, کبھی چھوٹے سرکار کا, کبھی اعلیٰ حضرت کا, کبھی مفتی اعظم ہند کا, کبھی تاج الشریعہ کا, یہ جو ذکر ہو رہا ہے نا انہوں نے نیت یہ کر لی تھی ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے. اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں من کان اللہ کان لہ, جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے, اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے تو پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. کام اس لیے کرو کہ اللہ ہو, اللہ کے تم ہو جاؤ. جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے نا تو پھر تمہارا نام خود بخود ہو جائے. لوگ بدل جائیں گے, لوگ آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, لیکن اسلم میاں کا نام رہے گا, جیسے خواجہ پیر کا نام ہے, جیسے سرکار غوث اعظم کا نام ہے. جانتے ہیں کیوں نام ہے؟ ان کے منشا یہ نہیں تھا کہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ 40 سال فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھی تھی. منشا یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے, اور جب اللہ راضی ہوگا تو پھر ساری خدائی ان کی ہو جائے. اللہ بہت خوب راضی ہوگا, ہم سے ہمارا رب راضی ہوگا. سمجھ رہے بات کو نہیں؟ تو اچھی نیت کرو. اعمال جب رات دن سجدے میں رکھو آپ سر کو, یہ ثواب نہیں ملنے والا ہے جب تک نیت اچھی نہیں ہوگی. اس لیے ہمارا جو دین ہے نا
آدھا دین جو ہے نیت پر موقوف ہے صاحب. اگر نیت اچھی نہیں ہے، نیت نہیں ہے نماز میں، تو نماز ہی نہیں. سمجھ رہے بات؟ نیت کریں گے تو نماز، اور یہ نماز کے لیے شرط ہو گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ضروری ہو گئی، نہ کریں نیت تو پھر نماز نہیں ہوگی. کیا سمجھے؟ نیت اچھی ہوگی نا تو پھر ثواب ملے گا. بہرحال اب آپ آگے سے پیچھے تک کلمہ طیبہ سنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعلیٰ حضرت فاضل کریم کی رحمات کی شیخ سے میں اپنی بات کر رہا ہوں. پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی گی؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں. سمجھا دوں ایک منٹ میں بات. جو ممکنات ہوتے ہیں نا، تو ممکنات کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے. کیا آپ ممکنات میں سے ہو تو آپ کی بس کی ہے کہ کسی سورج کو ڈوب جائے تو پلٹا دو؟ نہیں ہے نا بس کی بات. ہے کسی ممکن کے بس کی بات کہ انگلیوں سے جو ہے پانی کے چشمے بہا دے؟ ہے کسی ممکن کے بس کی بات کہ سورج چاند کے 2 ٹکڑے کر دے؟ ہے کسی ممکن کے بس کی بات کہ پیڑوں سے سجدے کرا لے، پتھروں سے کلمہ پڑھا لے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکنات میں یہ قدرت نہیں ہوتی ہے. لیکن آگے فرماتے ہیں جو واجب ہوتا ہے نا، واجب، تو واجب میں بندہ ہونا نہیں ہوتا ہے. تو مصطفیٰ ممکنات میں سے بھی نہیں ہے، واجبات میں سے بھی نہیں ہے. اگر ممکن مانے تو پھر کسی ممکن میں یہ طاقت نہیں ہے کہ سورج کو ڈوب جائے تو پلٹا دے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے. کسی ممکن کے بس کی بات نہیں ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. واجب اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات میں بندہ ہونا نہیں. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. نہ ممکنات میں ہے نہ واجبات میں ہے. اگر واجبات میں مانا تو بندہ مشرک، اور ممکنات میں مانے تو پھر مصطفیٰ ایسا کوئی ممکنات لاگے گا. کسی دوسری نعت کا آخری مصرع اعلیٰ حضرت کا مقطع ہے، کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بہرحال اس پر جو ہے شاعری کی بات نہیں ہونی ہے، بات یہ ہونی ہے آپ کو کچھ اصلاح کرنی ہے. قاری ناظم نے بتایا اصلاح معاشرہ جیسا ہے. میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے قد افلح من تزکا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں کامیابی چاہتے ہو اور کامرانی چاہتے ہو تو ایک کام کرو. آپ کام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کامیابی کا جو مدار ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گئے جنہوں نے اپنے دلوں کی صفائی کی. وہ کامیاب ہو گئے قد افلح من تزکا جنہوں نے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفسوں کو پاک کر لیا. اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی. فرمایا کامیابی یہ نہیں فرمایا اللہ نے قد افلح من صلی. کامیابی یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے نمازیں پڑھ لی صرف وہ کامیابی ہو گئی. بتایا کامیابی کی جو پہلی سیڑھی ہے نا وہ یہ ہے قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو صاف کر لیا، اپنے دل کی صفائی کر لی. جن کے دل صاف نہ ہو سکے اللہ نے فرمایا انہیں کوئی کامیابی نہیں. کامیابی ان کی ہے جن کے دل صاف ہو گئے، جن کے دلوں سے قدرت نکل گئی ہے، بغض نکل گیا ہے، جن کے دل جو ہے اللہ کے لیے پاک و صاف ہو گئے ہیں. اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کی صفائی کی. کامیابی نہ ہو سکے جن کے دل صاف. سبحان اللہ. بہت خوب. بات توجہ دو، آپ سمجھ میں آنے والی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں قد افلح من تزکا. ایک بات ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی صفائی کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضور بھی بیٹھے ہیں. اب سرکار نے ارشاد فرمایا ادھر سے جو آنے والا جو بندہ ہے نا وہ جنتی ہے. حضور بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں. سرکار نے فرمایا دیکھو اس دروازے سے جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے. جب حضور نے ارشاد فرمایا تو سب نے جو ہے اس طرف اپنی نگاہیں لگائی اور دیکھے کہ دنیا میں جنتی کو دیکھ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا جو ادھر سے آئے گا وہ جنتی ہوگا.
जन्नती होगा, हर एक जो है अपनी निगाहें उस तरफ लगा दी और देखना चाह रहा है कि जन्नती बंदे को देख लिया। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग देखने लगे, क्या देखा, एक शख्स आ रहे, बूढ़े सहाबी है, अंसारी सहाबी है, मदीने के रहने वाले हैं, आए और आकर जो है बैठ गए। इनको नहीं पता है कि मेरा जिक्र हुआ है, मुस्तफा करीम ने मुझे जन्नती बताया है। बात ये है, अब एक दिन गुजर गया, फिर अगले दिन मजलिस लगी है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जो लोग जन्नती को देखना चाहते हैं वो उस तरफ देखे, इधर से आने वाला जन्नती है। फिर वही सहाबी, लोगों ने देखा कि वही सहाबी कल जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि जन्नती को जो देखना चाहता है वो उस तरफ देखे, जन्नती आ रहा है। क्या देखते हैं, फिर वही बूढ़े सहाबी आए, अपनी मजलिस में बैठ गए। इसी तरह ये मामला 3 दिन चलता रहा कि आका करीम बयान फरमाते रहे, जो जन्नती को देखना चाहता है वो इस तरफ देख ले, जो जन्नती को देखना चाहता है वो जन्नती शख्स आने वाला है, आने वाला आकर बैठ जाता है। अब एक सहाबी है जो मक्की सहाबी हैं, उनके दिल में शौक पैदा हुआ। शौक ये पैदा हुआ कि हुजूर ने इनको जन्नती कहा है, लाओ इनकी खबर ले और देखे ये कौन से अमाल करते हैं जिसकी वजह से सरकार ने इनको 3 दिन तक जन्नती कहा है। हुजूर हर रोज इनको जन्नती बयान फरमाते रहे। अब ये दिल में शौक पैदा हुआ। एक दूसरे सहाबी जो है, इन सहाबी के घर पहुंच गए और कहा, जनाब मैं आपके घर मेहमान बनना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अपने घर ठहरा ले, मैं चाहता हूँ कि आपके घर रुक जाऊँ। वो मदीने वाली जो सहाबी है इनको अपने घर ठहरा लेते हैं। और ये जो सहाबी गए थे, इनका नाम हज़रत अब्दुल्लाह अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तबारक व तआला, ये खुद कितने इबादतगुज़ार सहाबी हैं कि एक रात में एक कुरान की तिलावत करते हैं, दिन में रोजे से रहा करते हैं, रात में इतनी लंबी इबादत करते हैं कि इनको आ जाता है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए ये फरमाया कि तुम जो है रोजे रखा करो, तो हर दिन रोजे ना रखा करो। बात को तवज्जो सुनो, में जो बयान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सुभान अल्लाह। तो कहते हैं ये एक दूसरे सहाबी के घर मेहमान बनने में इनके दिल में ये शौक पैदा हुआ, लाओ भाई देख के आएंगे ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से सरकार ने 3 दिन तक जन्नती। आपके दिल में भी शौक होगा, कोई बता नहीं रहे, किसी का पता चल जाता आपको किसी वली की जुबान से, खुला शख्स जन्नती है, भीड़ लग जाती है, ना लग जाती थी, ताज शरीया आ जाते तो फिर भीड़ लग जाती थी, नहीं लग जाती थी। अल्लाह वाले जिस बस्तियों में पहुंच जाते भीड़ लग जाती है, जाते क्यों? अब फिर उनको तो हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि जन्नती है, और एक दिन नहीं 3 दिन तक सरकार ने उनको जन्नती कहा, 3 दिन तक जन्नती बताया। अब दूसरे सहाबी के दिल में शौक पैदा हुआ, इनके घर चलते थे कौन सा अमल करते। 3 दिन मेहमान बनने के लिए पहुंच गए, लेकिन देखा क्या, रात को ये सहाबी काम करके आते, इशा पढ़ते, खाना वाना खाते और फिर वुज़ू करते और फिर सो जाते और फजर तक सोते रहते। फजर की फिर नमाज पढ़ लेते, फिर अपने कुछ कामकाज पर निकल जाते, फिर ज़ोहर में नमाज पढ़ लेते। मतलब 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ते, हराम और हलाल में फर्क करते। 3 दिन तक ये सहाबी इनके घर ठहरे। 3 दिन तक इन्होंने देखा कि ईशा के बाद आते और खाना खाते, ईशा पढ़ते, सो जाते, फजर तक सोते रहते, लेकिन सोते कौन। अब 3 दिन हो गए, ये जो सहाबी है इन अंसारी सहाबी के घर से कहते हैं, जा रहा मुझे इजाजत चाहिए। तो आप जा क्यों रहे? मैं जा रहा हूँ, जो चीज देखने आया था ना, मैंने ये देखा कि आपके जो अमाल है, आप इशा की नमाज पढ़ते और सो जाते, फजर पढ़ते, और ये खुद जाने वाले एक रात में कुरान खत्म किया करते, दिन में रोजे से रहा करते थे। हुजूर ने इनको मना फरमाया था कि थोड़ी इबादत कम करो, रोजे को छोड़कर रखा करो, कुरान को 3 दिन में पूरा किया करो। सरकार ने हुक्म बयान फरमा दिया। अब ये उनके घर गए तो जब देखा तो ये तो इशा पढ़ते, फजर पढ़ते, फिर ज़ोहर, फिर असर, फिर मगरिब, ये 5 नमाजें पढ़ लेते हैं और अपने काम काज को निकल जाते हैं। इन सहाबी ने मदीने वाले जिनको जन्नती बताया गया था ना, इनको कहा, रोक के कहा, सुनो आप किसी गरज से आए थे, बताओ वो गरज क्या है आपकी। कहने लगे, मोहतरम मैं आया तो इसलिए था, मैं ये देख लूं कि आप कौन सा अच्छा अमल करते हैं, आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं ताकि मैं भी अपनी जिंदगी में ले आऊं।
تو کہتے ہیں سنو آپ جس عمل کو تلاش کرنے آئے تھے نا وہ عمل یہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں اپنی اس زندگی میں کبھی کسی سے مدورت نہیں رکھی ہے. اس دل کو میں نے پاک اور صاف کر لیا ہے. کبھی اس دل کے اندر بغض نہیں آیا ہے. اور جب بغض نہیں آیا ہے تو مصطفیٰ کریم نے مجھے جو بیان فرمایا کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کو دیکھ لے. وجہ یہ ہے میں نے کبھی کسی سے اپنے دل کے اندر حسد پیدا نہ کیا. اللہ بھی یہی ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کی صفائی کری ہے. جن کے دل پاک اور صاف ہو گئے اللہ نے انہیں کامیابی دے دی ہے، کامرانی دے دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ بتائیں آپ. تو بات سمجھے آپ، دلوں کو صاف کر لیں. آپ کے نام کبھی اندازہ لگایا ہمارے معاشرے کی جو سب سے بڑی خرابی ہے نا لوگوں کے اندر حسد کی بیماری بڑی پیدا ہو گئی. اور آپ توجہ دیں سمجھ میں آئے گی بات کہ حسد اس قدر ہو گیا پڑوسی کو پڑوسی سے حسد. مسلمانوں کے اندر یہ بیماری اس قدر جو ہے دلوں میں پیوست ہو گئی نکلنے کا نام ہی نہیں ہے. کسی نے مکان بنا لیا صاف حسد ہو گیا. اور یہ حسد صرف آپس میں نہیں رہا اپنے ائمہ سے بھی ہو گیا، اماموں سے بھی ہو گیا. اماموں سے کیا ہوا؟ ان کی اچھی لباس دیکھ کے حسد ہو گیا. صاحب امام صاحب اب تو جو ہے بات ان کے عمدہ لباس کو دیکھ کر لوگوں کے نظریے بدل گئے. نہ جانے کیا کیا ذہن میں سوچنے لگ گئے. یہی ہے کہ دل کی صفائی نہیں ہے. اور جب دل کی صفائی نہیں ہے تو پھر کامیابی تم سے دور ہو گئی ہے. اللہ نے یہ نہ کہا کہ نمازی بن جاؤ بلکہ یہ فرمایا تم چاہتے ہو کامیابی قد افلح من تزکا، تو پھر کامیابی یہ ہے کہ دلوں کی صفائی کرو. دل صاف نہ ہو سکے تو پھر کامیابی نہیں. دل کی صفائی نہیں ہے نا ہماری جو کامیابی ہم سے کو ہماری معاشرت تباہی کی جانب چاہتی ہے. کل نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ 12 بجے تک ہمارے اسلامی نوجوان بھائی جگے ہوں گے. کیوں؟ 2022 آنے والا. تم نے رنگ کیا کیا چڑھا لیا؟ تم نے دی اللہ کا رنگ چڑھا رکھا، تم نے دوسرے سارے رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے تو پھر تم کیوں نہیں اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لیتے؟ اللہ کا رنگ چڑھایا ہوتا تو پھر ہیپی نیو ایئر میں نہ پڑھتے. اللہ کا رنگ چڑھا لیا ہوتا تو پھر جو ہے ان جو ہمارا جو شب و روز برائیوں میں گزرتے ہیں، گانے بازوں میں گزرتے ہیں، ہرگز نہ گزرتے. ضرورت یہ تھی اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر غالب کرنے. یہ آیت مبارکہ جانتے ہیں نازل جب ہوئی نا صبغۃ اللہ. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ. آیت مبارکہ کا شان نزول یہ کہ یہ مسلمان ہوئے یہودی تھے پہلے. ان کی ایک عادت تھی کہ ہفتے کے دن یہ شکار کو نہیں. یہودی مذہب میں جو ہے ہفتے کے دن کو بڑا تعظیم کی جاتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام اسلام میں نئے نئے آئے. ان کے دل میں اپنے قرآن مذہب کی محبت کچھ تھوڑی سی باقی. ہفتے کے دن شکار کو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا اے محبوب ان کو یہ بتا دو جو لوگ دامن اسلام میں آ گئے ہیں اب وہ پھر دوسرے رنگ میں رنگنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے. صبغۃ اللہ ہے. اللہ کی رنگی سے بہتر، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے. اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے نا تو پھر تم کیوں دوسرے رنگوں میں رنگنا چاہتے ہو؟ اللہ کے رنگ میں رنگنا، اللہ کے ہو جاؤ. یہی تو ہے اللہ کے ہو جاؤ. اور اللہ کے ہونے کے لیے یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا ہونا ہے تو پھر قد افلح من تزکا، اپنے دلوں کو صاف کرنا. اس آیت کا جو آگے جو جز ہے وہ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا نام لو. رب کا نام کیا ہے؟ رب کا نام یہ ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ آپ جو ہے گناہ کریں تو پھر ڈر سکیں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں لا یلج النار من یبقى من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الترع. حضور نے ارشاد فرمایا وہ شخص جہنم میں نہ ڈالا جائے گا جس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے ڈرا ہے اور خوف الہی میں اس کی آنکھیں روئی ہے. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس کو لا یلج النار، جہنم کی آگ بھی نہ جلا سکے گی. جانتے ہیں کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا ہے. اور جس دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا
जहन्नम में ऐसे न जाएगा जैसे कि थनों से निकाला हुआ दूध थनों के अंदर कभी वापस नहीं जाता। यह है अल्लाह का डर। कई कदम बढ़ा रहे हो तो अल्लाह की याद आ जाए, अल्लाह के जिक्र को अपने ऊपर गालिब अल्लाह का जिक्र जानते हैं आप क्या है? अल्लाह का जिक्र ये है कि आप चाहते हो ना कि आपकी जिस्म आपकी रूह तरोताजा रहे, तो फिर जिक्रुल्लाह क्या है? जिक्रुल्लाह ये है अल्लाह का जिक्र लो वज़करस्मा। देखिए अभी नमाज इसके बाद आएगी, पहले सफाई, फिर अल्लाह के नाम की तस्बीहात कहो, अल्लाह को पुकारो। आप बताओ आपकी सुबह भी निकल जाती है, शाम भी निकल जाती है, रात भी बिस्तरों पर गुजर जाती है, फजर भी निकल जाती है, ज़ोहर असर मगरिब इशा, ये नमाजें ना पढ़ सकते हैं। और फिर हम ये कहें कि हम जो है जन्नती बन जाएंगे, अपनी इस्लाह कर लो, नेक बन जाओ। नेक बनने का मतलब समझते हो आप? बेहयाई अपने मुआशरे से दूर कर, तुम नेक बन जाओ, अल्लाह का जिक्र करने लग जाओ, अपने लिए पाक और साफ सुथरा बनाना चाहते हो, तो फिर जो है जिक्रुल्लाह के आदी बन जाओ।